ہمارے یہاں ایک لفظ بڑا مروج ہے، توکل۔ اب توکل کے بارے میں تصوف میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 گھاٹیاں ہیں۔ ایک گھاٹی ہے توکل کی، دوسری گھاٹی ہے تسلیم کی، اور تیسری ہے تفویض کی۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کے مقام پر فائز تھے، صحیح۔ اور جو خواب آیا، چونکہ پیغمبروں کے، نبیوں کے، رسولوں کے پیغام خواب سچے ہوتے ہیں، تو اس خواب کی جو آپ نے تعمیل کرنا چاہی، جو کچھ خواب میں دکھایا گیا تھا، تو یہ تسلیم کا مقام تھا کہ بیٹے جیسی عزیز چیز وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے، اور رب تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور بیٹے کی جگہ وہاں دمبا آ گیا۔ یہ روحانیت کی ایک کیفیت ہے۔ جب ہم قربانی کو سنت ابراہیمی کے طور پہ لیتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو سنت ابراہیمی سمجھا اور قربانی کر ڈالی، اس کے بعد بھول گئے۔ ٹھیک۔ ایک یہ ہے کہ اس قربانی کے پیچھے چھپی ہوئی روح جو ہے، جو میں نے کہا کہ تسلیم کا مقام، اس روح کو حاصل کیا جائے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان بہت اچھا ہے، اب اس سلسلے میں میری 2 رویے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کہہ دوں گا کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد بھول گیا میں، ٹھیک۔ ان کی تعریف کر دی اگر کھلے دل کا ہوں۔ لیکن جو سب سے زیادہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ سمجھا کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں، ان کی تعریف کی میں نے کہ بہت اچھے ہیں، تو خود ان جیسا بننے کی کوشش کرنے لگوں۔ ٹھیک، یعنی تقلید کرنے لگوں۔ اس کو تقلید کہہ لیجیے۔ ٹھیک۔ تو جب ہم سنت ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سامنے آبجیکٹو آتا، وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور تسلیم کی کیفیت میں چلے جائیں، اور وہ ٹوٹل سبمیشن کی ہے کہ ہم ان ایبسولوٹ سرنڈر چلے جائیں، کہ نہ کوئی میری مرضی رہ جائے، نہ میری کوئی خواہش رہ جائے، نہ میرے کوئی ارادے ہوں زندگی کے۔ بس میرا ایک کام ہے کہ میں محنت کیے جاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں ان کے مطابق۔ باقی رب کی طرف سے جو آتا ہے اس کو بڑے اسمائلنگ فیس کے ساتھ، دلی طور پہ، ایک تو ظاہر ہے، دلی طور پہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ میں اسے تسلیم کروں کہ جو کچھ میرے رب نے عطا فرمایا یہ بڑا اچھا ہے۔ تو اس کو آسان لفظوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ توکل وہ ہے جہاں انسان رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ تو جب انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ سے جو کچھ عطا ہوا اس کو اس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اس پہ خوش ہے، تو اصل میں یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں ایک راہ دکھا دیتی ہے کہ اپنے ارادوں کو قربان کر دیجیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کی استطاعت نہیں رہی۔ پچھلے سال کا اگر موازنہ کیا جائے، اس سے پچھلے سال کا، اس سے پچھلے سال کا، وہ 1 دہائی کا موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ جو بکرا پہلے 15-20 ہزار میں آتا تھا اب 1,00,000-1.5 میں آتا ہے۔ تو ہماری استطاعت نہیں رہی تو ہم قربانی کیسے کریں؟ تو وہ پھر ان کے لیے قربانی کا پیغام کیا ہے، اور ان کے لیے توکل اور تقسیم پہ ایمان کیا ہے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اس کے سلسلے میں ایسی میں برسر تذکرہ ایک عرض کر دوں۔ ہمیں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں رزق کی تنگی ہے۔ ایک وسیع رزق کے حصول کا ایک آسان سا ذریعہ یہ ہے
کہ انسان اپنے آپ کو سکویز کر کے اپنی بہت سی خواہشات کو پس پشت ڈال کے قربانی کر ڈالے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دیتا ہے رزق کے اندر. ٹھیک ہے. یہ صرف رب پر بھروسے کا ایک لیول ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب لوگ اللہ پر ایمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن جہاں بھروسے کی بات آ جائے وہاں صرف زبانی کلامی بات ہوتی ہے. عقل اور اپنے سمجھداری اور اپنے کانٹیکٹس پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. آئی نو بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں، شاید بہت سے آئی بروز ریز ہو جائیں گے اس بات پہ، لیکن فیکٹ یہی کبھی ہر آدمی بمائے میرے اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے گا تو نظر یہ آئے گا. زیادہ دور نہ جائیے، نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے، اس دعا کو ایگزامن کر لیجئے آپ. بہت سارے لوگ صرف معمول کی حد تک مانگتے ہیں اسے کہ نماز کے بعد سب مانگتے ہیں تو ہمیں بھی مانگ لینا چاہیے. آپ اس کو انالائز کر لیجئے جو دعا کر رہا ہے بندہ. میں رب تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، تو میرا پالن ہار ہے، مجھے لک آفٹر کرتا ہے. آئی نو کہ تو میری بہتری چاہتا. ساتھ ہی اس کو میں سجیسٹ کر رہا ہوں گا یا اللہ تو مجھے شیخ اوپرا ٹرانسفر کر دے. ٹھیک. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ یا اللہ تو مجھے وہاں ٹرانسفر کر دے جہاں میرے حق میں بہترین ہے. وہ جو چیز ہے کہ مجھے وہاں ٹرانسفر کر دے جو میرے حق میں بہترین ہے، وہ میرا بھروسہ ظاہر کرے گا رب پر. ٹھیک. لیکن میں سجیشن ضرور دوں گا. تو وہاں سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے کہ یہ سوچ کے کہ بکرا اتنے کا آئے گا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ اور جگہوں پہ کام آ جائیں گے ضرورت کے. تو اگر کہیں انسان نے یہ سوچ لیا کہ جہاں اور بہت سی چیزیں میں کسی نہ کسی سے پوری کرتا ہوں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، میں قربانی کر دیتا ہوں، تو رب تعالیٰ اسی کے طفیل رزق ایک دم کشادہ کر دیتا ہے. سر میرا ایک عامیانہ سا سوال ہے، جیسے آپ نے کہا بات اچھی ہے کہ رب کے اوپر چھوڑا جائے اور رب سے ہی بہتری مانگی جائے، لیکن ہمارے ہاں انسانی اعتبار سے دیکھا جائے کہ جس چیز کی چاہ آپ اپنے دل میں لیتے ہیں اس کے لیے تگ و دو آپ زیادہ بہتر کرتے ہیں. اب جیسے میں فرض کریں آپ ہی کا جملہ کہ مجھے شیخوپورہ ٹرانسفر کر دیا جائے، میرے ذہن میں شیخوپورہ ہے، یعنی کوئی چیز لینی ہے میں نے کھانے کو، تو میں کھانے کو کوئی چیز لے رہا ہوں تو اس میں ایک آئٹم مجھے پسند ہے، ایک کاروبار شروع کرنا ہوں تو کسی ایک طرف میری توجہ ہے. تو جب میں خدا کے اوپر چھوڑ دوں گا تو میرے ذہن میں توجہ نہیں ہے کسی ایک نقطے کی جانب، تو پھر میرے لیے ہیلا کیا ہوگا؟ آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، شروع میں ایک بات میں نے کی تھی کہ میں کوشش اور محنت کروں گا جو مجھ پر فرض ہے. ٹھیک. اب اس میں سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے، کوئی صاحب اپنی زندگی کو دیکھ لے، میں اپنی زندگی کو دیکھ لیتا ہوں کہ جس چیز کی بہت زیادہ ہم نے خواہش کی اور جس کے لیے ہم نے بہت ایفرٹ کی، وہ اکثر معاملات میں ملا نہیں.